میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورۃ المنافقون نے ایک آیت مقدسہ تسا احباب کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس وجہ نال کہ یہ لوگ ایمان لے آئے پھر انہاں کفر اختیار کیتا، انہاں کے دنوں میں موت آ چڑھی کہ یہ نہیں سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ دے اندر جنہوں آپ نے اللہ کے دین کی طرف انسانیت کو بلایا، اس ویلے ایک طبقہ تو وہ سی کہ جڑا بتاں دی عبادت کردا، پرستش کردا، جنہوں مشرکین نے مکہ کافر کہنا، اور دوسرا طبقہ مومنین مسلمان موحدین کا سی، اور جنہوں حضور نبی کریم علیہ السلام مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے تو مدینہ المنورہ کئی قبیلے لیا تو مشتمل وہ علاقہ سے جنہیں اندر یہودیت اکثری علاقے یہودیاں میں سے، پھر عیسائی بھی، پھر دوسرے کفار اور مشرکین بھی۔ ان تمام طبقیاں نے مشورہ کیتا ہے کہ اسی کسی ایک بندے کو اپنا بادشاہ بنا لیے، سردار بنا لیے، اور مشورے دے اندر طے ہویا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول پڑھا لکھا بندہ ہے، سمجھدار بندہ ہے، جہان دیدہ بندہ ہے، انہوں اپنا سردار بنا لیا۔ دن مقرر ہو گیا کہ فلانے دن ایک تاج پوشی کی جائے گی، باقاعدہ اعلان کیا جائے گا، تاج کے سر پہ رکھا جائے گا، یہ سارا سردار، سارا بادشاہ۔ جدو فیصلہ ہو گیا ادھر نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے۔ وہ طبقات، وہ افراد جنہوں نے یہ فیصلہ کیا سی کہ اصل سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نو بنانا ہے، انہاں دا رخ حضور دی طرف بدل گیا۔ انہاں آگے سرداری دے حضور نو پھمدی، اور کیونکہ کافی لوگ مسلمان ہو چکے سن حضور دے مدینہ آنے کی پہلے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نبی کریم علیہ السلام نے مدینے دین دی دعوت اور قرآن پڑھان واسطے بھیجا، تو انہاں دی محنت نال کئی گھرانے جو مسلمان ہو چکے سن۔ اس نسبت نہ لوگ نبی کریم علیہ السلام نے ارد جمع ہو گئے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول دا خواب چکا چور ہو گیا۔ انہیں جو ہوا کا رخ دیکھا، انہیں کہا حضور کی وجہ نال میری بادشاہت ختم ہوئی ہے، لہذا مجھے ایک ایسا طبقہ پیدا کرنا چاہیے کہ ظاہری و مسلمان ہوئے، اندروں کافر ہوئے، اور اسلام کو نقصان بھی پہنچایا جائے، پتہ بھی لگیا، پتہ بھی نہ لگا نہیں۔ تو یہ ایک تیسرا طبقہ میں پیدا ہو گیا جو منافقین کہتے ہیں۔
اور ان منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، انہوں نے کلمہ پڑھیا ظاہری طور پہ، اندر اپنے کفر کو اسی طرح رکھے، مسجد نبوی کے ماحول کے اندر بیٹھے، نمازاں پڑھیا، قرآن پڑھیا، جنگاں کے اندر شریک ہوئے، مگر اندر کا کفر جڑا سی وہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ مومن بندہ وہ ہوتا ہے جڑا ظاہری طور پر بھی کلمہ پڑھے تے اندروں بھی کلمہ پڑھے۔ تو منافقین دا ایک گروپ پیدا ہویا تے نفاق تے منافقت دا معنی یہ بھی دو رخا بندہ، دو منہ والا بندہ، دو چہرے والا بندہ، اور شریعت کی نظر کے اندر منافق بندہ ہوئے جو ظاہری طور پہ کلمہ پڑھے مگر دل کے اندر وہ اسی طرح کفر رکھے، تو شریعت کے اندر یہ حکم بھی کافرانہ ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے، زبانی کلمہ کوئی معتبر نہیں ہوگا جدوں تک دل میں تصدیق موجود نہ ہو۔ منافق دو قسم کے افراد ہوتے ہیں، یعنی دو قسماں ہیں۔ ایک منافق ہوئے کہ جڑا اعتقادی منافق ہے، اعتقادی منافق کا معنی ہے کہ جدا عقیدہ ہی اس طرح ہے کہ زبانی کلمہ اندروں کفر، یہ عقیدے والا منافق۔ ایک منافق کے عملی، منافق عملی کی کہ زبان تو بھی کلمہ پڑھتا ہے، اندروں بھی کلمہ پڑھتا ہے، ایمان والا بندہ، لیکن وہ دے عمل جڑے نے وہ منافقہ ہیں، ان کہتے ہیں عملی منافق۔ یہ مسلمانہ دی حکم شامل ہے، اپنے بد عملی دی صلاح دے گا لیکن جنت آخر، لیکن جڑا اعتقادی یعنی عقیدے والا منافق ہے وہ کافر نہیں شامل۔ منافق عملی مثلا حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ مسجد کے اندر موجود ہے، مسجد اذان ہوئے تو یہ مسجدوں بات ہو گیا، یہ ارادہ واپس آنے کا کوئی نہیں، نماز پڑھنے کا کوئی چلا گیا، فرمایا یہ بندہ منافق ہے، یعنی دا کم جڑا منافقان ہے۔ ہاں وہ بندہ مسجد کے اندر اذان ہو گئی، وہ خیال آیا کہ وہ گھر دی چابی میرے کو یہ چیز گھر والے پانچ پور کر دے بوئے تے پہنچ گئے، چلو آج 10 منٹ ہے نا میں چھتی نہ چابی پڑھا کے آ کے نماز پڑھا گا، یہ منافقی یہ ٹھیک ہے، جا سکتا ہے، شریعت کا علماء نے کیا کہ بہتر طریقہ ہے کہ سننا پڑھ لو، سنتا پڑھ کے جلدی نہ جائے، اپنا کام کر کے فوراً مسجد کے اندر جماعت شامل۔ تو عملی منافق کو اتوں میں مسلمان اندروں میں مسلمان، لیکن وہ کام کیوں کہ منافق ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کئی نشانیاں دسیاں، اور اگر دیکھا جائے وہ ساری نشانیاں سارے نہیں پائی جاتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو وہ گل کرتا ہے منافق بندہ کہ ہر گل پہ جھوٹ بولتا ہے، جدو وہ فائدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جدو وہ معاہدہ کسی نال کرتا ہے تو معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، جدو وہ کو امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، جدو وہ کسی نال جھگڑا کرتا ہے کہ فوراً گل کرنا لگتا ہے۔ ان دسو انہاں دی کہڑی نشانی جڑی ساڈے نال ہوندی ہے؟ عملی طور پہ ساری نشانیاں تقریباً ساڑھے نہیں پائیں جاتی۔ تو منافقین کا یہ جڑا گروہ پیدا ہوا، ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مومن کہنا، ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا، ظاہری طور پہ اپنے ایمان کا اظہار کرنا، لیکن اندر انہوں نے اسی طرح کفر
اسلام کا انکار کرنا، اسلام کی مخالفت کرنا. اور اللہ جل شانہ نے پہلے پارے دی اندر سورہ بقرہ دی اندر انہاں دی اس کیفیت کو ذکر فرمایا. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ لوکاں وچوں کچھ لوگ ایہو جے بھی نے جڑے کہندے نے اسی اللہ تے ایمان لیا وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت دے دن تے بھی ایمان لیا. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے کوئی مومن نہیں کتوں کے نعرے میں کچھ کفر اسی طرح موجود ہے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تے مومنوں بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ رہندے جو مومناں وچ نے کہ اسی مومناں، اسی مسلماناں، اسی ایمان والے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جدو ایمان والے نال ملدے نے تے کہندے نے اسی ایمان لے آئے ہیں، اسی تواڈے نال ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اور جدو اپنی برادری وال اپنے سرداراں وال ٹردے نے انہاں نوں کہندے نے قالوا اِنَّا مَعَكُمْ، اسی تواڈے نال ہیں، اسی تواڈی پارٹی ہیں. اگوں سردار کہندے نے ہنے تسی مسلماناں نال نعرے مارن دے سو، ہنے تسی مسلماناں نال ٹرن دے سو. مسجد نبوی وچ نمازاں پڑھیاں، حضور دیاں تقریراں سنیاں، تے ہن تسی کہندے ہو اسی تواڈے نال ہاں. انما نحن مستہزئون، اگوں کہندے نے اسی نے شغل مغل رکھیا ہے، اسی مذاق کردے ہیں. اے منافق نے اللہ فرماندا ہے اتوں تے ایمان دے نعرے لاندے نے، کلمے دیاں گلاں کردے نے، مگر اندر نہ دے اسی طرح کفر پڑیا ہے. اللہ پاک سورہ توبہ 10ویں پارے دی اندر فرماندا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. اللہ فرماتے ہیں منافق مرد منافق عورتاں یا پس ایک دوجے وچوں نے کی کر رہے ہیں، یامرون بالمنکر، برائی دا حکم کر دے رہے، وینہون عن المعروف، نیکی تو روک دے رہے، ویقرضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھاں بند کر دے رہے، خرچ نہیں کر دے، رب دی راہ دی اندر دینا تیار نہیں ہوندے. اللہ فرماتا ہے نسوا فنسیہم، اللہ نے انہاں نوں بھلا چھڑیا، اللہ نوں بھول گئے، اللہ نے انہاں نوں بھلا چھڑیا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق فاسق ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ دا وعدہ منافقان تے منافقان عورتاں والکفار اور کافران نار جہنم، جہنم دی اگدا خالدین فیہا، اُدھے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یا حسبهم، انہاں واسطے کافی ہے. وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، اللہ دی لعنت بھی نہ ہوتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. اور اللہ فرماتے ہیں اے تے منافقاں دا حال ہے، ظاہری کلمہ پڑھیا، اندر دے
اندر کفر رکھیا برائی دا حکم دیتا نیکی تو لوکاں نو روکیا لیکن اللہ اس سورہ توبہ دے اندر فرماتا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مومن مرد مومن عورتاں یا آپس کے اندر ایک دوسرے دے دوست نے تعلق والے نے کی کرتے ہیں فرمایا یأمرون بالمعروف نیکی دا حکم کر دے وینہون عن المنکر برائی کو روک دے ویقیمون الصلاۃ نماز پڑھ دے ویؤتون الزکاۃ زکات دے دے ویطیعون اللہ ورسولہ اللہ کے رسول دی اطاعت تابعداری کر دے اولئک سیرحمهم اللہ یہ کوئی لوگ نے بنا اتے اللہ کا رحم نازل ہوئے گا ان اللہ عزیز حکیم اللہ غالب بے حکمت والا ہے یا اللہ منافقان دا انجام تو بیان کیتا انہاں واسطے آگے ہمیشہ رہیں گے انہاں دے لعنت انہاں دے عذاب ہمیشہ والا ہے جڑے مومن نے جڑے مومن عورتاں نے جڑے نیکی دا حکم کر دے جڑے برائی کو روک دے جڑے نمازاں ادا کر دے جڑے زکاتاں دے جڑے اللہ دی رسول دی اطاعت کر دے انہاں واسطے تو کی تیار کیتا ہے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات اللہ کا وعدہ ہے مومن مرداں مومن عورتاں جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا اللہ فرماتے ہیں انعام مومن علیہ میرا وعدہ جنت دا وعدہ ہے جدے تھلے نہراں چلدیاں خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے ومساکن طیبہ پاک پاکیزہ انہاں دے ٹھکانے فی جنات عدن ہمیشہ والی جنت کے اندر ورضوان من اللہ اکبر اور سب تو بڑی چیز اللہ دیا رضاماں بھی ایمان ملن گیا ذالک هو الفوز العظیم نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ زندہ باد شان مصطفیٰ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد نعرہ تکبیر یہ کوئی سب تو بڑی کامیابی ہے یہ کوئی سب تو بڑی کامیابی ہے جنت بھی مل گئی محلات بھی مل گئی اللہ دی رضا بھی مل گئی ہمیشہ ہمیشہ دی جنت بھی مل گئی اور منافقین دے بارے سورہ نساء دے اندر پنجواں پارہ ادابہ 145 آیت دے اندر فرما رہے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار جڑے منافقین ہوں گے جہنم دے سب تو نچلے طبقے دے اندر وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا کوئی نہ مددگار نہیں ہوئے گا کوئی نہیں ہوئے گا جڑا انہاں دیاں سفارشاں کر کے جہنم تو کر کے جنت دے اندر لے جاوے تو یہ طبقہ منافقین دا مدینہ المنورہ دے اندر پیدا ہویا حضور نبی کریم علیہ السلام کو ایک دعا دیتے کی کہتے اللہ فرماندا ہے اذا جاءك المنافقون اے میرے نبی جدو منافق تواڈے کول آندے نے قالوا نشهد انك لرسول اللہ اے کہندے اسی دعائی دیندے ہاں تسی اللہ دے رسول ہو واللہ یعلم انك لرسوله اے
کہ تسی انہیں رسول ہو لیکن منافق جھوٹ بول دینے اتیاں میں بکھان دینا ہے مار دینا ہے بکھان دیاں گلاں کر دینے اتخذو ایمانہم جنہ انہوں نے اپنی قسمان ڈھال بنا لے قسم کے سبان کے چک دینے تاکہ لوگ کی ساتھیاں قسمان دا یقین کر لیں سانو اپنے اندر شامل کر لیں پرینا ہر موقع دی اندر اسلام نقصان پہنچایا نبی کریم علیہ السلام جدو احد کے میدان دی اندر اپنے صحابہ لے کے گئے عبداللہ بن ابی بن سلول گران منافقان دا سردار ہے وہ بھی 300 بندے نال لے کے حضور دے نال ٹریا احد کا میدان آ گیا ادھر کافر 3000 میں ادھر مسلمان مومنین دی جماعت موجود 300 کے منافقین دی جماعت 700 صحابہ دی جماعت 3000 کافر موجود رہے نبی کریم علیہ السلام نے جنگ کا فیصلہ فرمایا لڑائی کا وقت جدو قریب آ گیا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنے بندیاں باہر کڑیا کہنے لگا محمد مصطفیٰ نے کیونکہ میری گل نہیں مننی اس وقت میں لڑائی نہیں کراں گا 300 بندے لے کے باہر نکل گیا 700 صحابہ رہ گئے جس فوج وچوں 300 بندے باہر نکل جان لوگاں دے حوصلے ٹوٹ جاندے نے مگر وہ دے صحابہ سن وہ کبھی بھی اقتدار دی خاطر نہیں لڑے وہ جدو بھی لڑے تے انداز تے لڑے وہ جدو بھی لڑے ایمان تے لڑے وہ جدو بھی لڑے اللہ دی طاقت تے لڑے نے 300 بندیاں لے کے باہر نکل گیا اسلام نقصان پہنچان دے ساری کلمہ پڑھنے والے اندر اسی طرح کفر رکھنے والے کافران بلان والے کافران دی مدد کر والے کافران دی نصرت کر والے سہرن کلمہ پڑھنے والے منافقین میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو آپ علیہ السلام خبر ملے کہ قبیلہ بنو مستلق دے لوگ اسلام دے خلاف تیاری کر رہے ہیں جہاد دی لڑائی دی جنگ دی ایک قبیلہ ڈاکواں دا قبیلہ کہلاتا ہے ایسے مقام تے کہ جڑا بھی کافر نظر آندا اس نو لٹ لیندے مال کھولن دے بڑا مال اس قبیلے نے اکٹھا کیتا ہے ادھر نبی کریم جدو جان لگے منافقین نے آکھیا بڑا مال لبنا ہے وچ شامل ہو جاؤ میں بھی کافرے دے اندر مجاہدین دے اندر شامل ہو گئے کیونکہ خودوں دے کلمہ پڑھ دے اندر اسی طرح کفر موجود نماز حضور دے پیچھے پڑھیاں مگر کفر موجود گلاں حضور دیاں سنیاں مگر دل دے اندر کفر اسی طرح موجود اللہ فرماتا ہے کیونکہ فَتُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ کیونکہ اللہ نے پھر انہاں دے کفر انہاں دی منافقت دی وجہ نال انہاں دے دلاں تے مہر لا چھڑی منہ انہاں دے سونے مگر دل اسی طرح کالے دل دی اندر اسی طرح کفر موجود ہے اللہ فرماتا ہے ان کے ہوتے منافقین نے رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ انہاں دے قدو کاٹ کو شکلان تسی ویکھو تانوں بڑے سونے لگن گے وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ جدو ایک گلاں کر رہے انہاں دیاں گلاں انہاں اچھے دار ہوندیاں نے ہر بندے دا دل کر رہے انہاں دی گل سنیے ایک انہاں دے دل دے اندر اسی طرح سیاہی موجود ہے اللہ فرماتے ہیں چہریاں دی چمک نہ ویکھو خوبصورتی نہ ویکھو اے دل کالے منہ سونے نے اللہ کو کوئی دل پسند ہے جڑا ایمان والا ہوئے اللہ اور دے رسول دیاں محبتاں والا ہوئے وہ دل کالے کالا چند
گا جس کوئی جانے سبحان اللہ شان مصطفیٰ زندہ باد شان مصطفیٰ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد دل کا لے تو منہ کا چلا جسم کوئی جانے میٹھا پام سے منا کھنڈ پائیے کانے بچی ہر سنگاون پمیں توڑ مدی چڑائیے اللہ فرماتے ہیں دلان دے اینا دے مور لگ گئی کہ ظاہراً بڑے دعوے کہ اندر اسی طرح سیاہ دکھا نبی کریم علیہ السلام جڑے دے بھی نعرے مارتے ہیں کہ اسی میں گلابی جہاد پہ چلنے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام جدو مرید سے ایک چشمہ سے پانی کا اتنے پہنچے اوکے یہ قبیلہ بادشاہ قبیلہ بن مسلم انہاں بھی صفا بن لیا مسلمانہ دیا صفا بھی ہو گیا لڑائی شروع ہوئی اللہ جل شان بولے مسلمانہ نے فتح دے شری کافران دے 10-12 بندے جو مرے تھے باقی سارے ناسبت نہیں جب وہ نسے اپنا مال چھڑیے 5000 دے قریب انہاں دیا بکریاں 2000 دے قریب اونٹ 200 تو زیادہ ترانے انہاں دے مسلمانہ دے قبضے جا گئے حضور نبی کریم علیہ السلام اسی مقام دے آپ دی عادت شریفہ سی کہ 3 دن انتظار فرماتا کہ وہ جڑے قبیلے نال ساڈی لڑائی ہے آن اپنے بندے چھڑا کے لے جان قیدی بنان تو بجائے چھڑا دن آزادی مل جائے یہ آپ دی عادت شریفہ سی لیکن حضور اسی مقام دے ساتھ ایک نیا واقعہ پیش آ گیا کہ 2 شخص 2 صحابہ پانی لین واسطے گئے ایک مہاجر سی ایک انصاری سی وہ پانی لین کی بنا کے آپس سے جھگڑا ہو گیا آخر انسان ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بات نکل آتی ہے ہو گئی انصاری جو صحابی سنوں نے آواز ماری انصاری ہم برادری اپنی مہاجر نے چند لوگ حضور خبر پہنچی کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے آپ نے جو دیکھا تو فرمایا تو اڈے اندروں جاہلیت والا نعرہ نہیں پکیا اے جڑا برادری والا نعرہ ہے آقا فرماندے نہیں مکیا نہیں بولے یہ نعرہ بدبودار نعرہ ہے یہ نعرہ نفرت والا نعرہ ہے آج بھی دیکھو کہ پاکستان کے اندر یعنی کفریہ وہ منافقین آدھی کو سازش کے لیے وہ آئی تک اسی طرح برقرار پٹھان پنجابی دے کھاتے لڑائی جان گئے بلوچی پٹھان لڑائی جان گئے سندھی پنجابی پٹھان کی لڑائی دوائی جائے کراچی کے اندر سارا کچھ ہے یہ وہ برادری والا نہیں عصبیت والا نہیں ہے حضور نے فرمایا یہ بدبودار نعرہ تو اندر ختم نہیں ہوئے
جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات کہی وہ اختلاف ختم ہو گیا، وہ آپس کے اندر پھر اسی طرح جڑ گئے۔ پر ایک گل انہوں نے کتنے ہزم ہو گیا، عبداللہ بن ابی بن سلول نے لوگ کٹھے کر لے اپنی برادری کے مدینے کے انصار صحابہ بھی کچھ شامل سن، کیونکہ برادری ہو قبیلہ اسی دا بیٹھ کے میں کہنا شروع کر شروع کہنے لگا دیکھ لو تہاں سر چاڑے اے جڑے مہاجر نے انہاں سر چاڑے انہاں روٹیاں دتیاں دے اج ویکھ لو ساڈے مقابلے وچ کھڑے ہو گئے، تسی انہاں نوں روٹیاں نہ دیندے، تسی انہاں نوں نہ کھواندے تے ایک کدی بھی تواڈے مقابلے دے اندر نہ کھڑے ہوندے۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا، کہ وہ کہندے نے کہ تسی کیوں انہاں نوں دیندے ہو، انہاں نے خرچ کردے ہو جڑے رسول اللہ دے نال آئے نے، اور نہ خرچ کر حتى ينفقوا، اگر خرچ نہ تسی کردے یہ سارے نس پڑ جاندے بھوک دی وجہ تساں انہاں نوں کھوایا تے اج وہ شیر ہو گئے اور تواڈے مقابلے وچ کھڑے ہو گئے، اور تواڈی جرأت کتھے گئی، تواڈی بہادری کتھے گئی؟ اور اس وقت نے آکھیا سنو یہ اج مقابلے دی اندر کھڑے ہوئے نے، اللہ فرماندا ہے کی کہندے نے لا رجعنا الى المدینہ ليخرجن الاعز منها الاذل، جدو اسی مدینے جاواں گے نا اسی عزت والے انہاں ذلیلاں نوں نعوذ باللہ مدینے کر چھڑا۔ ایڈا بڑا جملہ مسلم بولا کہ اسی نعوذ باللہ عزت اسی نہ ذلیلاں نوں نعوذ باللہ مہاجرین کے متعلق یہ جملہ استعمال کرتا وہ دے اندر جدو یہ بات حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نوجوان سے مطلب نوجوانی کی قدم رکھن دے سن، انہوں نے یہ بات سنی تو دوڑ کے حضور نبی کریم علیہ السلام عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ دے ہے کرنا کرے جائے۔ آقا نے فرمایا تم نے سنیا؟ میں سنیا کرنی سنیا۔ آپ نے پھر تصدیق وہ تم سنیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنی کرنی سنیا وہ تم سنیا؟ مجھے غلط نہیں کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں اپنی کرنی سنیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مجوس شراب نے فرمایا یا رسول اللہ حکم فرماؤ تے میں تو ہم نہ آپ نے فرمایا عمر نے لوگ آخنا ہے کہ محمد اپنے ساتھیوں میں قتل کرانے ہیں کیونکہ ہے کہ نانے سننا نانے مانن تک شامل اتنی دیر میں جاتے قدرت کو خدا کی قدرت دینا نظام ہے قدرت امر جان کافر مریا پتر مومن ابو لہب کافر پتر مومن یہ نظام قدرت ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقہ کا سردار اور پتر کا نام ہے عبداللہ جڑا پکا تے سچا حضور دا عاشق تے صحابی۔ عرض کی سونیا میرے ابے نے یہ گل کی میں سنیا تے تساں اپنے آرڈر دیتا کہ کسی کو نہ آخیا تو ہمدان دا من حکم دو میں اپنے پیو دا ہے تے بڑا دعوے دار ہاں مگر تہاڈی محبت دے اگے اودی محبت کچھ نہیں۔ کسی اور کو آخو گے تو من دکھ ہوئے منو آرڈر دو آرڈر نے فرمایا عبداللہ نے بلاؤ اور تو گل کیتی ہے اللہ کی قسم میں یہ گل پھر تواڈے متعلق میں تے کبھی بھی یہ گل تواڈے متعلق کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اسی چیز میں سورہ منافقون دے اندر بیان فرمایا اتخذوا ایمانہم جنہ، میرے سونے یہ اپنی قسماں نوں ڈھال بنا دے بچان واسطے قسم چک لیندے نے فوراً تاکہ تسی انہاں دی گل نہ حضور خاموش آپ نے فرمایا چلو صحابہ چلو طور پہ صحابہ ایک دن احترام حضور نے نماز واسطے کھلوتے باقی نہیں۔ یہ وجہ ایسی کہ جے میں کدھر پھر ٹھہر گئے تے گھٹنا پھر ہو گیا اگر یہ تھک تھک جاننا کیا بھی چھڑے ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے ہیں حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں ہر بندہ معلوم دیتا بولے سردار بندے دے الزام لا چھڑے تے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کول اپنی سواری لے کے جاواں تاکہ لوکاں دی گلاں تو بچ جاواں۔
تے نال یہ بھی سی کہ شاید حضور کو فیصلہ اللہ کوئی فیصلہ فرما دے میرے متعلق تے وہ دے متعلق بھی پتہ لگ جائے کہ میں جھوٹ بولیا ہے کہ میں سچ بولیا فرماتے ہیں میری سواری سرکار کی سواری دے نال نال سے کسی جان دے سا اچانک میں سرکار بل میں کیا تو چہرہ مبارک شروع ہو جاتے پسینے دے اثرات آدھی نشانی مبارک دے موتیاں منچم کنڈے سن کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ والوں بھی آڈر آنے تے جدو آڈر آیا تو سرکار نے اکھاں کھولیاں تے میرے من دیکھیا تو میں بالکل نال سا سرکار نے میرا کان پڑے فرمایا یا غلام او لڑکے اللہ نے تیری سچائی کو بیان کر چھڑیا سورۃ المنافقون اللہ نے نازل کر چھڑی ہے تے تیری سچائی کو رب نے بیان کر چھڑیا تے انہاں دے جھوٹ کو بھی رب نے بیان کر چھڑیا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ دے اندر آ گئے وہ 200 گھرانہ جڑا سی وہ تقسیم ہو چکیا صحابہ کے درمیان غلام بن چکے سن لوگ جڑے پکڑے گئے سن عورتاں بھی بچے بھی جوان بوڑھے جو بھی سن تقسیم ہو گیا مال تقسیم ہو گیا بکریاں اونٹ تقسیم ہو مجاہدین جو تقسیم ہوتا سی اسی سردار کی ایک بیٹی سی جنہ کا نام برہ سی وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حصے سے وہ آئیاں یعنی انہاں دی غلام تے لونڈی کلیج بن گئی انہاں کیا تو ہے کر بیوی اتنا سونا تو منو دے دے تے میں تنو آزاد کرا وہ اتنا سونا غلام بندہ کتوں لے کے آئے وہ کہندی ہے میرے دل سے خیال آیا کہ میں حضور کو نہ ٹوٹ جاؤں حضور نبی کریم علیہ السلام کو کہنا دے فرماندی ہیں میں بوئے کی کھلوتی حضرت عائشہ فرماندی ہیں میں بیٹھن دے عیسیٰ کو بوئے کی کھلوتیاں سے تو انہوں نے آکھیا کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتے ہیں میں مسلمان ہو گیا ثابت بن قیس کے حصے میں آئیاں کملی والیاں سردار دی تھیں آقا نے فرمایا جدوں تواڈے کول کسی قوم دا کوئی سردار تے چودھری آئے تے اودا نال برتاؤ بھی اوہو جہا کرو مطلب سردار آئے تو اتنا سردار والا برتاؤ اچھی طرح انہیں بٹھاؤ تو سردار دی تھی کہ میں اے میری مشکل کی نشانی ہے آقا نے فرمایا اللہ مطلب بھی آگر آگے آقا نے فرمایا اچھا مطلب میں تو فکر گل نہ کرسا یا رسول اللہ کیڑی گل فرمایا تیری جگہ پیسے میں دے تنو آزاد کرتا ہوں تیرے نال نکاح کر لو انہاں آکھیا بھی اس کو بڑی چیز کیڑی ہوئی تسی میرے شوہر بن جو اللہ دے نبی میرا شوہر بن لے تو منو اس تو بڑی اور دنیا کی کیڑی چیز چاہیے حضور نے پیسے ادا کر چھڑے سونا ادا کر چھڑے انہاں نے نکاح کیتا برہ نہ سی حضور نے فرمایا نہیں تہاڈا نام برہ نہیں ہوئے گا تہاڈا نام جویریہ ہوئے گا رضی اللہ تعالی ام المؤمنین مومنہ دی ماں مومنین دی ماں بن گئی کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو اپنا خواب نہ دسا نبی کریم نے فرمایا کیڑا خواب اکھے اس جنگ وچ 3 راتاں پہلے میں خواب ویکھیا سی خواب ایسی کہ میں رہندی پئیاں کہ یثرب دا چن میری جھولی وچ آ گیا یثرب مدینے میں کہندی کہ مدینے دا چن میری جھولی وچ آ گیا یا رسول اللہ میرا خواب اج پورا ہو گیا مدینے دے چن تے تسی ہو میرا خواب پورا ہو گیا ادھر انہاں دے والد کو خبر ملی کہ دھی میری جڑی ہے غلام بن گئی انہاں اونچیاں لئیاں کہ اپنی دھی نوں چھڑان واسطے مدینے وال آئے تے راہ وچ جدوں اونچیاں نوں ویکھیا تے 2 اونچیاں بڑیاں سونیاں لگیاں انہاں اوتھے بن چھڑی مدینے باہر واپسی لے جاندے پر باقی اونچیاں رہ کے نبی کریم علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے عرض کی اللہ دے نبی میں پتہ لگیا ہے کہ میں منو جان دیو میں حارث بن زرارہ قبیلے دا سرداراں کا تے سرداراں نال تے تہاڈا سرداراں دا برتاؤ ہوندا ہے تے سونیا میری دھی ہے اونوں غلام بنا لیا گیا تے تہاڈے کسی غلام دے حصے دے اندر آئی ہے صحابی دے حصے دے اندر تے میں اپنی دھی نوں چھڑان آیا تے ہے اونچڑیاں ملا کے میں مار لے گیا حضور نے نظر ماری تے لباں تے مسکراہٹ آ گئی
فرمایا اے لے کے آیا کہ انہیں دو چھڑنا ہے وہ جڑیاں مدینیوں باہر چھڑنا ہے وہ کدھر دے آ رہی ہیں جدو یہ گل سنی تو فوراً آخر لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ منو یقین ہو گیا ہے کہ کیونکہ وہ اٹھنیاں بندے ہیں منو کہے نہیں لکھے ہیں تو منو یقین ہو گیا کہ تواڈے رب نے خبر تانوں پہنچا شکا کیونکہ غیب دے اللہ کی ذات جانتی اللہ اپنے محبوب کو اطلاع دے غیب دے پردے ہٹا مشاہدہ کرا اطلاع دے کہنے لگا مجھے یقین ہو گیا تسی اللہ کے رسول و کلمہ پڑھے اللہ نے فرمایا تیری تی جڑی ہے پریشان نہ ہو تیری تی کسی اور کو نہیں تیری تی میری بیوی بن چکی بڑے خوش جدو صحابہ نے یہ سنیا کہ حضرت جویریہ حضور نے بیوی بن گیا نے اور حضرت جویریہ کے رشتہ دار ساڈے غلام نے یعنی حضور کے سسرالی اور کے ساڈے غلام ہو انہاں فوراً سارے نوں چھڈ دیا سب نوں آزاد کر چھڈا عورتاں نوں آزاد مرداں نوں آزاد بوڑھیاں نوں آزاد بچیاں نوں آزاد کر دیتا کہ حضور کے سسرالی اور کے ساڈے غلام ہوں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جویریہ اپنے خاندان واسطے کتنی برکت کا ذریعہ تھا کہ انہاں دی وجہ نال اللہ نے 200 خانداناں 200 گھرانیاں آزادی بھی عطا کر دی تے کلمہ بھی عطا کر دیا تو یہ منافقین دا گروہ جو مدینہ المنورہ دی اندر سرگرم میں عمل رہا مگر اللہ دی یہ حکمت ہے نظام ہے کہ اللہ منافق کیوں ہوئے کہ خالص ایمان اللہ پتر بھی بنا دیتا مشرک اور کافر امت دا فرعون ابو جہل ہوئے کہ پتر اکرمہ ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہدایت اللہ دے قبضے دے اندر اللہ نے فرمایا سونے جنہوں میں چاہتا انہوں ہدایت جنہوں میں چاہتا انہوں ایمان کی طرف لے آتا ایک کسی نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کب اور کہاں اسلام قبول کیا حضرت عبداللہ بن مسعود بکریاں چارتے ہوتے سن عقبہ بن ابی معید بھی چھوٹی عمر سے حضور گزرے نے کہ حضرت ابو بکر نال سرکت حضرت ابو بکر نے آکیا پیاس لگی حضور نے فرمایا پیاس لگی ہے انہاں کو گیا عبداللہ بن مسعود کو آکیا تواڈے کول کوئی بکری دودھ دین والی آکیا بکری تے ہے وے مگر میریاں نہیں کہ میں بغیر اجازت دے دودھ نہیں دے سکتا تو سرکار نے فرمایا اچھا کوئی بکری ایسی ہے ہمیں جو دودھ دین جوگی نہ ہے لے لی کوئی چھوٹی نہیں وہ ایک چھوٹی جی لیتی سی جو دودھ دین والی نہیں سی سرکار نے ہاتھ میرے بسم اللہ پڑھی دودھ پیدا ہو گیا آقا نے دودھ پیتا حضرت ابو بکر نے بھی پیتا انہوں نے بھی دیتا حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھیا وہ تھن جڑے نکلے سن پھر وہ جی واپس ٹر گیا وہ لے لی رہ گئی انہاں بڑا دیکھیا کہ پیچھے دودھ نکلیا کہڑے پاسے تے کہن لگے جنتر منتر منو بھی سکھا چھوڑو جڑا تساں پڑھیا جڑی گل تساں کیتی سونیا آپ نے فرمایا کہ ساڈے کول آئے تو تے منو کوئی پڑھیا لکھیا بندہ لگا حضور نے فرمایا تو منو پڑھیا لکھیا لگدا ہے سمجھدار بندہ تے میرے کول آئے شام ہوئی تے سرکار دی خدمت اندر حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گئے تو حضور نے فرمایا میری امت دا جڑا مفتی ہے نا عبداللہ بن مسعود ہے اس امت دا مفتی عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ کوئی اسرا قرآن پڑھنا چاہتا ہے جس طرح میرے اوپر نازل ہوئے پھر وہ عبداللہ بن مسعود کو قرآن سکھا اور ایک بڑے چھوٹا قد سی بڑی پاک بن دے لتاں پتلیاں بھی درخت تے چڑھے ہوئے لتاں لمکائیاں صحابہ نے ویکھیا تے سے تے پتلیاں لتاں فرمایا عبداللہ بن مسعود دی لتاں تے ہس دے ہو یہ لتاں او نے جڑیاں ایک پاسے او پہاڑ رکھ دو تے ایک پاسے اے رکھ دو تے پھر بھی بدلی حضرت عمر نے فرمایا کوفے والے نے آکھیا کہ عبداللہ بن مسعود سانو کوئی قاضی دیو ایسا بندہ دو جڑا قاضی بھی ہوئے امام بھی ہوئے خطیب بھی ہوئے تو آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیتا وہ ایک کیا سن لگ پہ آکھا لگے ایک طرح بندہ آپ نے فرمایا ہے علم جڑا سمندر تو بھی ڈونگا یہ دی لوڑ منو سی مگر میں چاہتا کہ تسی ہے کہ حضرت علی جب کوفے گئے تو فرمایا عبداللہ بن مسعود دی اللہ رحمتہ نازل کرے کہ عبداللہ بن مسعود نے کوفے نو علم دے نال پہنچا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود
واخر دعوانا